الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله العظيم. صاحب الاحترام جناب کرم الہی صاحب، جناب شکیل احمد ناظم جامع، جناب ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب، ڈاکٹر فخر الرحمان صاحب، ڈاکٹر محمد صاحب اور اس کانفرنس کے شرکا خواتین اور بہنوں، خواتینوں بھائیوں، میرے سامنے اس مجلس کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے خوش یقین بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے مولانا مودودی کی کتابوں کو ڈائجسٹ کیا ہے اور میں سب علم تو نہیں ہے، میں اپنی معلومات کا انتخاب سے بات کروں گا. میں نے جو یہ پورا پروگرام شیڈول دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی کی فکر کے مختلف آسپیکٹس پہ علمی گفتگو ہوگی اور میں چاہوں کہ میں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے ہمارے صوبائی رائے سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ کم از کم اپنے لوگوں کو، آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہیں، ان کو ٹیلی فون پہ رابطے کر کے اس حال کو پورا حال سنا دیں تاکہ ہمارے کیرنیا کے دوست اور ہمارے پروفیسر صاحب بات کریں گے ان کی بات کو سنیں. ان کی فکر کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نیوز فکسمین اخبار نے رینکنگ کی تھی 20ویں صدی کی بڑے لوگوں کی اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نام 13 بڑے لوگوں کے اندر ہے جس نے 20ویں صدی کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا، بہت بڑا امپیکٹ اس صدی پر چھوڑا ہے. اور مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی پراپرٹی نہیں ہے اور مولانا مودودی سے بگر اینٹی ہے جماعت اسلامی. وہ جماعت اسلامی سے بڑے اینٹی ہے اور مولانا مودودی کی ایکسیپٹنس اور قبولیت جو ہے اب وہ جماعت اسلامی کی سرکل سے نکل چکی ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اور وہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑے علماء کے ساتھ، بڑے ریفارمرز کے ساتھ اپنے وقت میں ان کی سب زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ بعد وقت کمپنسیٹ کرتا ہے. یعنی ہم تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں، مولانا مودودی خود کی پوری جو اسلامک ریوائولزم ہے اور دین کی تجدید ہے، یہ تجدید اہل دین یہ پوری ہسٹری جو ہے ایک چھوٹا سا کتاب ہے جو میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی کی فکر کو سمجھنے کے لیے تجدید اہل دین بڑی امپورٹنٹ ہے. اس طرح انہوں نے امام ابو حنیفہ کا کام ہے، امام غزالی کا ہے، امام ابن تیمیہ کا ہے، امام شاہ ولی اللہ محمد سہلوی کا ہے. جب ہم ان کے کام پہ نظر دوڑاتے ہیں تو انہوں نے اپنے زمانے کے اندر اس وقت کے فرقوں کے خلاف اس کی بات کی اور ان کو اپنے زمانے کے اندر پذیرائی قبولیت نہیں ہوئی بلکہ ان کو ٹارچر کیا گیا. امام ابو حنیفہ اس کی ایکسیپٹنس سے پوری دنیا کے اندر ان کو ٹارچر کیا گیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا. اس وقت کے علماء نے مطالبہ کیا کہ ان کو جیل پہلے بھی دیا. انہوں نے اس وقت کے حاکم نے کہا کہ میں نے جیل والے کو ڈال دیا لیکن فوراً زیادہ ہے کہ میں جیل والے کی دو کا لوکیشن وہ دیا کریں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب جو ہے بخاری ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے اتارے کہ مجھے لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں. امام شاہ ولی اللہ محمد سہلوی نے اپنے اثر کے اندر اپنے زمانے کے اندر قرآن کا ترجمہ کیا تو اس کو وہی وقت ملے گی اپنے قرآن کو تو اس کے اپنے اثر کے اندر لوگ آپ کو اکثر نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب وقت گزرتا ہے آپ وقت کے ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں تو مولانا مودودی وقت کے ٹیسٹ کو پاس کرنے والے اور مولانا مودودی کو اب جماعت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے. جماعت اسلامی کو مولانا مودودی کی ضرورت ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کو مولانا مودودی کی ضرورت ہے. مولانا مودودی is a bigger entity, is an international entity. ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے دنیا کو. میں فرید زکی جو ہے مشہور انٹلیکچوئل ہے، امیریکن انٹلیکچوئل ہے، CNN پروگرام کرتے ہیں، ان کے کتاب میں بھی
15-20 سال پہلے، اس کا نام تھا فیوچر لبرٹی، لبرٹی پالیسی ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ. اس میں ایک جگہ انہوں نے اسلام کے اوپر لکھا ہے، اور اس چیپٹر کے اندر انہوں نے اخوان المسلمین کا تذکرہ کیا ہے، اور صحیح بہت شہید کا تذکرہ کیا ہے، ان کی فکر کا تذکرہ کیا ہے. فٹ نوٹس کے اندر انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں لکھا ہے کہ گو کہ ویسٹ کے اندر ان کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہو سکی، اور ویسٹ کے اندر جتنی پاپولر صحیح قطب کی فکر رہی مسلمانوں کے اندر اسلامی روایت کے حوالے سے، وہ مولانا مودودی کی فکر نہیں ہو سکی. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ زیادہ پرولیفک رائٹر، بہت بڑے رائٹر تھے، اور صحیح قطب کو انہوں نے انفلوئنس کیا. خود پھر قطب نے یہ بات تسلیم کر دی ہے. انہوں نے جب ان پہ مقدمہ چلا تو عدالت نے انہوں نے یہ بات تسلیم کر دی ہے کہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہوا ہے. اور مجھے پشاور یونیورسٹی کے سیمینار کے اندر وہ جرمن آتھر ملے جنہوں نے 15 years مولانا مودودی پر ریسرچ کی تھی. اپنی زندگی 15 سال مولانا مودودی کے اوپر خرچ کر دیے، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے نہیں جان رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے اکانومکس کے سالہ کے اندر ایک مضمون پڑھا ہے، اکانومکس میں لکھا تھا کہ جرمنی کے اندر ایک بندے نے 15 years اپنی زندگی ایک پاکستانی عورت کے اوپر خرچ کر دیے. تو میں نے کہا اس بندے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام میں ہوں، میں نہیں جانتا، اس بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ بندہ ہے. اسے کو میں ہوں، اور میں نے ریسرچ کی تھی. میں نے اس سے پوچھا شہید کے بارے میں کہ ان کی فکر کے اندر ایک ریئیکشن ہے، ان کی فکر کے اندر تو یہ مولانا مودودی ہے. میں تو ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. میں نے کہا میرے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا مودودی جو ہے وہ ایک سلو اینڈ گریجول اور ریولیوشنری پروسیس کی یقین رکھتے ہیں، ود ان سسٹم چینج کی یقین رکھتے ہیں، وہ سسٹم کو جڑ سے اتارنے میں یقین رکھتے ہیں. اور اس نے کہا کہ ان کی وہ پرزیکیوٹ ہوا تھا، اس کا فکر ریئیکشن کی فکر تھا. اور کہ مولانا مودودی اوریجنل تھنکر ہے. سید قطب کا فکر جو تھا وہ پرزیکیوشن کے رسپانس میں تھا، وہ ریئیکشن کی تھنکر تھا. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی بہت بڑی یونیٹی ہے، اور ہم نے ان سے استفادہ کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم اپنے مجالس کے اندر ایک وقت تک ڈیفینسو رہے، اب اس ڈیفینسو موڈ سے نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس فکر کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور کرم جاری صاحب نے درست کہا کہ مولانا مودودی کا جو فکر ہے وہ ایک فل پیکیج ہے. انہوں نے اسلام کو ایک فل پیکیج کے طور پر پیش کیا، ایک نظام حیات کے طور پر پیش کیا، اور یہ اپنے راست میں نہیں تھا. اور انہوں نے اس فکر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس فکر کی بنیاد ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے انہوں نے تحریک کی بنیاد کی، جماعت کی بنیاد کی، ایک عملی جدوجہد کی. یعنی فکری کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی جدوجہد کی. دنیا کے اندر مختلف گزرے ہیں، ریوائولرز گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں اسلام کے اندر، لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں نے فکری کام کیا ہے، بہت سے لوگوں نے انڈیویجول حیثیت کی جدوجہد کی ہے. یعنی یہ تینوں کام مل کے اس ایک بندے نے حقیقت کو مولانا مودودی کو چلائی. انہوں نے فکری کام کیا، انہوں نے ذاتی طور پر جدوجہد کی، وہ پانسی کار سے ہو کے گزرے، وہ جیلوں کی سلاخوں سے ہو کے گزرے، لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک تنظیم جو ہے بنا کے اجتماعی جدوجہد کی، کلیکٹیو. اور سچی بات ہے کہ جماعت اسلامی پارلیمانی سیاست کے اندر اگر آپ نمبروں کی بات پارلیمنٹ کے اندر موجودگی کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی بڑی کامیابی حاصل نہیں، ایم ایل اے کے علاوہ جماعت اسلامی کی بڑی کامیابی حاصل نہیں. لیکن اگر مولانا مودودی کے فکر کا، اس کی جدوجہد کا آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اوپر امپیکٹ دیں گے تو سب سے زیادہ ہوا ہے. اس کے بعد اسٹڈیز ہوئی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹڈی آپ جا کے گوگل ریسرچ کریں، آپ کو ملے گی. ایک ایسی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی کی جماعت اسلامی کا کہنا ہے، اور اس نے بھی یہ بات تسلیم کر دی ہے کہ جماعت اسلامی کی پریزنس حکومت کے اندر، پارلیمان کے اندر بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈیپلی انفلوئنس کیا ہے. اس طرح پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میکنگ کو جماعت اسلامی نے ڈیپلی انفلوئنس کیا ہے. یہ پاکستان کے اندر اسلامی دستور ہے، تو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں، ڈاکٹر فضل الرحمان سے بہتر سمجھتی ہے، سبجیکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کو
وہ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نے مناسب نہیں کیا. وہی بتایا کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ تھے پاکستان کے اندر مولانا مودودی کا اور پاکستانی کا کیا امپیکٹ ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو فل پیکج کے طور پہ اسلام کو پریزنٹ کیا وہ ایک لحاظ سے یونیک ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر کانفیڈنس جو ہے اس میں جو ویسٹ کا غلبہ ہے, اس کی ڈومیننس ہے, اس سے ہم مغلوب تھے فکری طور پہ, ذہنی طور پہ, اس کی اصطلاح سے ہم مغلوب تھے. مولانا مودودی نے مسلمانوں کو کانفیڈنس دیا, ان کو حوصلہ دیا. اور اس کی بات سچی بات ہے, بہت سے لوگوں نے بات کی. اور ایک مطلب پھر اس وقت جب کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کا پروجیکٹ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا وہ پروجیکٹ ناکام ہوا ہے. اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے علمی حلقوں کے لوگ ہیں, اکیڈیمیا کے لوگ ہیں, ریسرچرز ہیں اور لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ دوبارہ ان کی کانفیڈنس سے بات کریں اور دوبارہ ہم ایک پوزیشن میں آ رہے ہیں. اس وقت سچی بات ہے کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. دوبارہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے, ڈسکورس ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے اندر طوفان ہے, اس ساری چیزوں کے اندر ہم دوبارہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی کانفرنس سے ان کے فکر کو دوبارہ اجاگر کیا جائے. میرا خیال ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی ریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کی پوری فکر کو دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے. کرم الہی صاحب نے وہ درست کہا کہ ہم یہاں کو یونیورسٹیز کے اندر اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو جماعت اسلامی سے تحریری فکر سے وابستہ ہمارے اکیڈمی کے دوست ہیں, ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر اس کے ریسرچ کو انکریج بھی کرے, پروموٹ بھی کرے, پرووک بھی کرے. اور مولانا مودودی کی فکر کے مختلف آسپیکٹس کے اوپر لوگوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ اس پہ ریسرچ کریں اور ان کی فکر جو ہے وہ اجاگر, اس کی فکر اجاگر ہو. سچی بات ہے کہ ہم خود بھی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام رہے ہیں. یعنی ہم خود بھی ان کی جو فکر ہے, ان کی کتابیں ہیں, وہ تو پڑھتے ہیں, اس سے گزرتے ہیں, لیکن ہماری اپنی ریڈنگ سے ہمارے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے تحت پہنچ جائیں. اگر اس کی ریسرچ ہو, مختلف آسپیکٹس کی ریسرچ ہو, اور جس طرح بڑے لوگوں کی اشعار کی, بڑے لوگوں کے افکار کی پھر کمنٹریز بنتی ہے, تفسیریں بنتی ہے, اس طرح مولانا مودودی کی فکر کے مختلف آسپیکٹس کے اوپر ریسرچ کر کے اس کو آسان بنا لیا جائے. میرا خیال ہے کہ اس فکر کی بنیاد پہ ہمیں مستقبل کے لیے ایک لائن مل سکتا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. ہم بعض اوقات کو فقہی آراء کے اندر الجھتے ہیں, ہم بعض اوقات کو فقہی جو آراء ہے اس کے اندر اور اس پہ مولانا مودودی فقیہ نہیں تھے, مولانا مودودی تھنکر تھے, وہ مفکر تھے. یعنی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک مفکر تھے, اور وہ ہم اگر اس کو ایک فقیہ کے طور پہ ان کی فقہ کو کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ میرے خیال میں ان کی صحیح وہ نہیں ہے. میں چترال گیا تھا, میں ساتھ دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ چترال گیا تھا, چترال کے وہاں کے جماعت اسلام کے دوستوں کے ساتھ مجھے 3-4 مسلسل بیٹھنے کا موقع ملا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر فقہی مسائل کے اندر اپنی رائے نہ دیتے تو ان کی یہ تحریک سب کانٹیننٹ کی سب سے افیکٹو تحریک. میں نے بات جماعت اسلامی کے دینی لوگوں کے ساتھ نہیں کہی, انہوں نے اس کے خلاف نہیں, میں ذاتی طور پر فقہی کام نہیں تھا. وہ اسلام کو نظام حیات کے طور پر پیش کرنا بنیادی کام تھا, اور اس میں میرے خیال میں ہمیں زیادہ لوگوں دینی چاہیے. اس کانفرنس کے اندر اس گفتگو ہوگی, اس کی شخصیت کی فکر کے مختلف آسپیکٹس کی گفتگو ہوگی, اسکالرلی گفتگو ہوگی, علمی گفتگو ہوگی, اور میں چاہوں گا اس کانفرنس کی جو پروسیڈنگز ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں, اور پروسیڈنگز کو آپ پھر ریکارڈ کرنے کے بعد اور ڈاکومنٹ کرنے کے بعد
بعد اس کو شائع کریں اور اس کے اینڈ پہ ریکمنڈیشن بھی سامنے آ جائے، ایسے ریکمنڈیشن سامنے آ جائے کہ جس کو آگے چل کے ہم اپنے بساط کے مطابق اس پہ آگے کام کر سکیں، ریسرچر اس پہ کام کر سکیں، اس کی جو جماعت اسلامی اس پہ کام کر سکیں، اسلامی سنت اس پہ کام کر سکیں. اس لیے اس کانفرنس کا ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں آپ نے وہ آؤٹ پٹ ڈیسائڈ کیا ہوگا. اس لیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کی پروسیڈنگ ریکارڈ ہوگی، ڈاکومنٹ ہوں گے، اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، اس کے ریکمنڈیشن ہوں گے اور ان ریکمنڈیشن کی تعاقب کی جائے گی، اس کو فالو کیا جائے گا اور اسی کے نتیجے میں اس فکر کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے اندر مزید کچھ یقینی کریں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے، اس کو ریوزٹ کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور چھوٹی چیزوں کے اندر پڑھنے کے بجائے ان کی جو اسٹریٹجک اہداف ہیں انہیں کو لے کے آگے چلیں گے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی کرمچاری صاحب کی طرح آپ کے اس مجلس کا پارٹیسپینٹ تھا، میں آپ کا گیسٹ اسپیکر نہیں تھا اور مجھے آج صبح جب میں آ